کوگنیٹو کوشنٹ کے حوالے سے ہم نے جو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں ہم نے ہائی لائٹ کیا آپ کو کہ یہ جو کوگنیٹو فنکشن ہے انسان کے دماغ کا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں اس ویڈیو میں ہم آپ پر یہ تھوڑا سا واضح کرنے چاہیں گے کہ یہ کوگنیٹو فنکشنز ہمارے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات ضرور ہم ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہو کہ آپ کی عقل سلیم غلط سمجھ بوجھ پیدا کر دے، چیزوں کا غلط ادراک پیدا کر دے، تو وہ غلط ادراک سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سوچنے کے، اور اگر وہ غلط مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیے ذرا زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے ایمان کی اور اس دنیا کی ٹوٹل اپریزل اور اس کی ریپرزنٹیشن جو ہمارے دماغ میں ہے اس کی بنیاد ہی کوگنیشن ہے۔ تو اگر اسی کے اندر کچھ غلطیاں آ گئیں تو یوں ہے کہ جیسے آپ نے کنٹیمنیشن پیدا کر دی، یعنی آپ نے کسی چیز کے اندر جراثیم ڈال دیے، یعنی ایسے جیسے کہ ایک تازہ صاف پانی کی بجائے آپ کوئی کثافت زدہ پانی، کنٹیمننٹس والا پانی پی رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جس طرح سے پھر جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ ایک گدلے اور گندے پانی سے پیدا ہوتی ہیں جس کے اندر بے شمار کثافتیں ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر کثافتوں والا پانی پینے سے انسان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور 100 طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اگر انسانی ذہن میں یہ کثافتیں پیدا ہو گئیں تو نہ صرف اس کی جو ایمان کی کیفیت ہے اس کے اندر بہت ساری دراڑیں آ جائیں گی، اور اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس بن جائیں گے ایمان کے حوالے سے، تو وہ جو شخص بنے گا وہ پھر مومن کہلانے کے لائق تو نہیں ہوگا، کیونکہ جو مومن ہے اس کی تو پہچان ہی اس کے ایمان کی تر و تازگی اور اس کی روبسٹنس ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے۔ تو اس لیے ہم آج یہ بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کثافتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں جس سے کہ آپ کی سمجھ بوجھ میں مشکلات پیدا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ آپ سے کہ ان کثافتوں کو کیوں کر ہٹایا جا سکتا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ایکسرسائزز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے جو کوگنیشن کے حوالے سے، سمجھ بوجھ اور ادراک کے حوالے سے مسائل ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے، خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو۔ تو جناب بات یہ ہو رہی تھی آپ سے کہ کوگنیشن میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ چیزوں کے معنی، ان کے نام، ان کی پہچان پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوگنیٹو فنکشنز کا جو لوب ہے وہ فرنٹل لوب ہے، اس میں، اور پھر اس کے یہ جو سائڈ پر 2 لوبز ہیں، اس میں وہ چیزوں کے معنی پہلے پروسیس کرتا ہے اور پھر سٹور کر لیتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک معنی بنانے کی فیکٹری ہے جو یہاں لگی ہوئی ہے، عقل سلیم کی ایک فیکٹری ہے جو یہاں لگی ہوئی، وہ چیزیں بناتی یہاں ہے، سٹور یہاں کر لیتی ہے، اور پھر جب کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، کوئی چوائس کرنا ہوتا ہے، کسی دوراہے پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرنے کے لیے بلاتی ہے اس معنی کو جو اس نے سٹور کر رکھا تھا، اور پھر اس اپنے سٹورڈ معنی سے ایک الگوریدم بناتی ہے، ایک طریقہ کار اختیار کرتی ہے، ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتی ہے، اور پھر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط، اس مسئلے کا یہ حل ہے اور اس سے یہ مسئلہ الجھ جائے گا، اور پھر آپ کو اگر مومنانہ کیفیت میں جانا ہے تو پھر بہرحال دماغ کے اس حصے کو جو پرابلم سالونگ کرتا ہے، جو ادراک پیدا کرتا ہے، جو علم پیدا کرتا ہے، اس پر ریلائے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیا تھا کہ جو مومن کا دماغ ہے وہ سائے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دھیان نہیں دیتا، وہ روشنی پر دھیان رکھتا ہے، نور کی کیفیت میں یقین رکھتا ہے، اندھیروں پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ یہ جو معنی بننا شروع ہوتے ہیں انسان کی تشکیل میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں، اور یہاں میں عرض کر دوں کہ خاص طور پر جو پہلے 5 سال ہیں، اس میں اس قدر کمزور، نحیف اور لاغر ہوتا ہے
کہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اپنے پیرنٹس پر، اپنی سوسائٹی پر، اپنے سکھانے والوں پر. ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے. وہ صرف کھانے پینے کے لحاظ سے نہیں ڈپینڈنٹ، وہ سوچ بچار کے حوالے سے بھی ڈپینڈنٹ ہے. یعنی کسی بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنا نام خود نہیں رکھا، اس کا نام کسی اور نے رکھا ہے. میرا نام مودت ایک اور شخص نے رکھا نا، جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا. مجھ سے پوچھا تو کسی نے نہیں کہ آپ کا کیا نام رکھنا ہے. دیکھا، اب یہ جو نام رکھا گیا میرا، جس کو میں تمام عمر جیلسلی پروٹیکٹ کرتا رہوں گا، اور اگر کسی نے اس کو غلط پکارا تو سوچ نہیں میں یہ نہیں ہوں، میرا یہ نام ہے. رکھا تو میں نے نہیں. یعنی کہ میرے دماغ میں اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی جو کوگنیشن پیدا ہوتی ہے، جو سمجھ پیدا ہوتی ہے، وہ میری ہوتی ہی نہیں. اسی طرح سے صرف نام وہ پہلا پروسیس نہیں ہے کہ جو جس میں میری رائے شامل نہیں ہے، جس میں میرا دماغ شامل نہیں، کیونکہ دماغ میں اس وقت تک 5 سال کی عمر تک اتنی روبسٹنس اور اتنی سمجھداری موجود نہیں ہوتی کہ وہ اتنے کنیکشنز نہیں ہوئے ہوتے اس کے برین کے نیورونز کے کہ وہ چیزوں کے اصل اور صحیح معنی ڈسکور کر سکے. تو اس دوران میں جیسے ہم بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں فزیکلی، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کی ٹانگیں استعمال نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا. اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہم اپنی ٹانگیں استعمال کرتے ہیں. تو زندگی کے شروع کے 5 سالوں میں ہم سوچ کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ اس کو چیزوں کے بارے میں جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ خود نہیں کر سکتا، ہم اس کو وہ سوجھ بوجھ دے دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کے لیے پیمانے کی کیفیت بن جاتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اس کے لیے نہ صرف پیمانے بلکہ کانسٹرکٹس بن جاتے ہیں، اور وہ کانسٹرکٹس اس طرح کے بنتے ہیں کہ پھر وہ آئندہ ہر چیز کو اسی پیمانے سے ناپنے لگتا ہے. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو ابتدائی پہاڑے جو ہم یاد کرتے ہیں، ساری عمر انہی پہاڑوں کو یاد کر کے کیلکولیشنز کرتے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی اچھا سمجھدار حساب کا ٹیچر مل جائے پھر تو وہ آپ کو صحیح پہاڑے پڑھا دے گا اور آپ صحیح کیلکولیشنز کرتے رہیں گے. اور اگر آپ کو میتھس کا ٹیچر وہ والا ملا جو مجھے ملا تھا تو پھر ساری عمر حساب اتنا ہی طاقتور رہے گا جتنا میرا ہے، اور کافی کمزور ہے میرا حساب. تو کس وجہ سے؟ کیونکہ پہاڑے غلط پڑھائے، جس میتھڈ سے اس کو پڑھایا نفرت ہو گئی میتھ سے. تو یہ صرف میتھمیٹکس کے ساتھ تو ٹریجڈی نہیں ہوگی. اب اگر میرے زندگی کے نظریات کے حوالے سے، مذہبی نظریات کے حوالے سے، معاشرتی نظریات کے حوالے سے مجھے غلط استاد مل گیا، تو میری معاشیات، میری معاشرت، میری تہذیب، میرا مذہب، میرا دین، اس کے بارے میں تمام تر تصورات میرے جو پیدا ہوں گے وہ کمزور ہوں. میرے جو عقائد ہوں گے وہ کمزور ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ عقائد جس وقت مجھے دیے جا رہے تھے تو میں تو ایک بچہ تھا، میرے پاس تو وہ کنیکٹیوٹی برین میں موجود نہیں تھی جہاں پر میں اس کو ایویلویٹ کر کے اور یہ کہتا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. تو جو جس نے کہا میں نے اس کو منوان قبول کر لیا اور پھر یہاں سٹور کر لیا. اب جس وقت ایک نئی چیز آپ نے لا کے میرے سامنے رکھی، عقائد کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، دنیاوی علوم کے حوالے سے، آئندہ زمانوں کے حوالے سے، تو میں نے اس کے لیے جو پیمانہ رکھا ہوا ہے وہ پیمانہ وہی ہے جو 5 سال کی عمر میں مجھے دے دیا گیا تھا. تو میں ایویلویٹ نہیں کر سکوں گا نا پھر، اور کیا سمجھوں گا کون صحیح ہے، یہ نیا نظریہ یا وہ نظریہ جس کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں. تو صاحب ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے، جس نظریے کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں اس نے تو میری ذات کی تشکیل کی ہوئی ہے، اس دھاگے سے میری ذات بنی ہے، ان نظریات سے میری ذات بنی ہے. تو اگر کوئی ایسا نظریہ میرے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی جو میرے معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں جاتا، تو پھر میں اس نظریے کو ریجیکٹ کر دوں گا. اس نظریے کے بارے میں میرا تصور وہی ہوگا جو ابو جہل کا تھا، جو یہ کہے گا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں اسے کیسے چھوڑ دوں جو میرے آباء و اجداد نے مجھے دے رکھا تھا. تو پھر یہ جو تھا تو وہ بہت بڑا شاعر اور عالم، تو جہالت کا ابو بننے کے لیے کیا ضروری ہے
کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ زندگی بھر اپنے ان نظریات پر قائم رہنے کی کوشش کرتا رہے جو بچپن میں اسے ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی روشنی آنے کے باوجود بھی اپنی نظر ان سایوں کی طرف ہی رکھے. یہ جو کانسٹرکٹس ہیں، یہ جو سکیماز ہم ان کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی، یہ جو بن جاتے ہیں انسان کے بچپن میں، انسان کی اصل میں معراج یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بدل دینے کی کیپیسٹی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تو اگر 90 سال کی عمر میں انسان چاہے کہ وہ اپنے نظریے کو بدل دے تو وہ بدل سکتا. یہ ہے عقل سلیم، یہ ہے اعجاز انسانیت، اور یہ ہے مومن کی پہچان کہ وہ ایک لمحے میں، ایک ثانیے میں سائے سے روشنی میں آ سکتا ہے. اور ہم سب نے جانا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری جو ہیں وہ کسی صحرا میں کسی قبیلے کے جو کہ بہت ہی پسماندہ قبیلہ ہے اس کے ایک فرد ہیں، لیکن جب وہ اس سائے سے، اس پسماندگی سے مدینے کی روشنی میں آئیں گے تو پھر وہ اس روشنی کو مان لیں گے. اور ابو جہل اس روشنی میں رہتے ہوئے بھی سائے کو مانتا رہے گا. یہ فرق ہوگا مومنوئڈ میں اور ہیومنوئڈ میں. تو ابو جہل ہیومن تو ہوگا، مومن نہیں ہوگا. اور ابو ذر آئے گا ہیومنوئڈ قبیلوں سے لیکن بن جائے گا ابو ذر غفاری. یہ جو تبدیلی ہے یہاں سے یہاں تک کی، یہی سفر ہے ہیومنوئڈ ٹو مومنوئڈ کا سفر، جس کی طرف ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو لے کر چلنا ہے. یہ جو اسکیماز بدلنے کی کیپیسٹی ہے، یہ جو انسان کے اندر ہمت ہے اور طاقت ہے، یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو 100 بلین نیورونز ہیں یہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں. پہلے 5 سال میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہی نہیں تھے. جس نے جو کہہ دیا انہوں نے منوان قبول کر لی. پھر یہ 100 بلین نیورونز چونکہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں توجیہیں تلاش کرتے ہیں. یوں ہوتا تو کیا ہوتا، وہ ہوتا تو کیا ہوتا. پاسبلٹیز کے متلاشی ہو جاتے ہیں. اور وہ جو پاسبلٹی سے متلاشی سائنٹیفک ذہن بنتا ہے، جو تجربات کرتا ہے، پاسبلٹیز پر غور کرتا ہے، وہ محقق ذہن ہوتا ہے، تحقیق کرنے والا ذہن ہوتا ہے. اور وہ تحقیق کرنے والا ذہن ہے جو مومن ذہن ہے، گہرائی میں جانے والا ذہن ہے. اور یہ ذہن ہے جو ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو پیدا کرنا ہے. ان کے اندر جس ذہن کو لے کر جانا ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال تمہارے لیے ابھی 5 سال کی عمر تک یہ زیادہ راہ ہے، ہم نے آج تک یہ جاننا ہے، اس کو حق نہ سمجھ لینا. یہ تمہارا زیادہ راہ ہے آج کا. آئندہ آنے والے منزلوں کے لیے یہ تمہیں مدد ضرور دے گا، لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کر لینا. تمہیں اللہ کی ذات نے بہت بڑا ذہن دیا ہے، اس کو استعمال کرنا اور اس زیادہ راہ سے نئے نئے منظر، نئی نئی منزلیں تلاش کرنا. اور جب وہ بناتے چلے جاؤ گے تو تم اصل میں مومنیت کے سفر پر چل پڑو گے. تحقیق کی کیفیت پیدا کرنا آپ کے اندر یہ کیپیسٹی اور طاقت پیدا کرتی ہے کہ یہ جو برین ہے یہ اسٹیبلشڈ تھاٹس کو، اسٹیبلشڈ میتھڈز کو ایک دفعہ ریویو کرتی، دوبارہ سے جانچنے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے. جو موجودہ حقیقتیں ہوتی ہیں، جو نئے علوم ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں انہیں ایک دفعہ ریویو کرتی ہے. اور صاف ظاہر ہے اس میں سے پھر وہ جو حق ہے اور وہ جو روشنی ہے وہ نتار کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور جو سائے ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیتی ہے. یہ جو نتارنے کا عمل ہے یہ ہے کوگنیٹو کوشنٹ. اب جب آپ نتارنے لگتے ہیں تو کون کون سی کثافتیں ہیں جن کو کہ ان کثافتوں کو آپ نے اپنے اس فلٹریشن پروسیس سے ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے اپنے ذہن سے.
یہ میں ذکر کرنا چاہوں گا مختصراً آپ سے، بے شمار قسم کے، لیکن ایک سب سے پہلی چیز جو ایک ہائی کوگنیٹیو کوشنٹ کے بچے میں آپ کو انکلکیٹ کرنی ہے، اس کا میتھڈ بھی بتاؤں گا آپ کو، وہ ہے اس کو یہ بتانا کہ چیزوں کو جتنی ہوں اتنا ہی دیکھنا ہے، اور اسی لمحے اور اسی منظر میں دیکھنا ہے، ان کو اوور جنرلائز نہیں کر لینا۔ سب سے بڑی اوور جنرلائزیشن ہے لفظ ساس۔ اتنی بڑی اوور جنرلائزیشن میں نے اپنی سائیکائٹرک پریکٹس میں نہیں دیکھی۔ لفظ بہو، لفظ ان لاز، لفظ سیاست، لفظ پولیس، لفظ کسٹم، لفظ انکم ٹیکس۔ اب دیکھیے یہ میں مختلف لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ملا، استاد، یہ لفظ آئے اور میں اب آپ سے کہوں ان کے بارے میں ایک ایک جملہ بولیے، تو یعنی اگر میں کسی ایسی بچی سے بات کروں جس کی کہیں بات ہی نہیں ٹھہری ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی لفظ ساس بولوں تو وہ یوں کر لے گی ایک دم، او مائی گاڈ۔ یعنی اس کے ذہن میں جو تصور آئے گا وہ ایک ایسی خاتون آئے گا جس کے لمبے لمبے دانت ہوں گے، جس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جس کے بال یوں کر کے بکھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایک چڑیل کی سی شکل اختیار کر لے گی اور اس کو ڈرانے کے لیے تیار کھڑی، اس کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آنے والی۔ اور جیسے ہی لفظ شوہر آئے گا تو ایک دم اس کو ایک پرنس چارمنگ جو گھوڑے پر آ رہا ہے براؤن سوٹ میں ملبوس، اور اس کو اٹھا کے کسی بہت خوبصورت جنت میں لے جانے والا ہے، اور اس کے درمیان میں جو منحوس کھڑی ہے وہ اس کی ساس۔ یہ پوری کہانی جو پیدا ہوئی ہے یہ تھی اوور جنرلائزیشن۔ یعنی اس کی ملاقات ہوئی نہیں ہے اس خاتون سے ابھی، اور اس کے بارے میں ایک تصورات کا ایک پورا سلسلہ ہے جو قائم کر لینا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا بیریئر ہے جو اس کو کبھی مومن نہیں بننے دے گا۔ کیونکہ مومن بچہ یہ کہے گا کہ ساس کے بارے میں تو میں تب بات کروں گا جس وقت میں ساس سے مل لوں گا۔ جب تک وہ مل نہیں لے گا اس وقت تک وہ ساس کے بارے میں کوئی تصور نہیں لے کر آئے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ عام طور پر ساس کو یہ سمجھا جاتا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں یہ میں تب طے کروں گا جب میں ساس سے مل لوں گا۔ اوور جنرلائز نہیں کرتا مومن۔ جب وہ لفظ ملا سنتا ہے تو وہ اس کے بارے میں نیگیٹو کونوٹیشن جو معاشرے میں موجود ہیں ان کو بھی اتنے ہی حیرت سے دیکھتا ہے جتنا آپ کو پتا نا کہ ملا تو بہت بڑے آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، کچھ کلچرز میں بہت سمجھدار عالم انسان کو بھی تو ملا کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ دونوں تصورات کو معنی کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ ایک شخص کو ملنے کے بعد جو اپنے آپ کو ملا کہتا ہو پھر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو اس تصور سے باہر لانا ایک بچے کو اپنی زندگی میں کہ جہاں وہ چیزوں کو اوور جنرلائز نہ کرے، کہ آپ اس کو ایک لفظ بتائیں اور وہ پوری کہانی اس کی بنیاد پر بنائے۔ یہ جو طریقہ کار ہے، ایک لفظ سن کے پوری کہانی خود اپنے دماغ میں تشکیل دے لینا، تو پھر آپ سوچئے کہ یہ مومنیت کی کیفیت نہیں ہے۔ تو وہ جو رخصتی کے وقت آپ نے منظر دیکھا ہے کہ ابا علیحدہ رو رہے ہیں میرے جیسے، اور اماں علیحدہ رو رہی ہیں، اور ان کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، اب انہوں نے ایک پوری کہانی لکھی ہوئی ہے اپنے ذہن میں رخصتی کے بعد کی، کہ اب یہ چلی جائے گی، اب اس کی لاش ہی واپس آئے گی، حالانکہ وہ 24 گھنٹے واپس آنے والی ہیں۔ اگلے ہی دن ولیمہ کھاتی انہوں نے کہا چلو ابو بہت یاد آ رہے ہیں، اور وہ بیچارہ لے کے بھاگا چلا آئے گا اگلے ہی دن اس کو واپس گھر۔ یہ سٹوریز نہ لکھنا بہت امپورٹنٹ۔ نتیجے نکالنا، یہ دوسرا کنٹامینیشن۔ نتیجے نکالنا بغیر ایکسپیریمنٹ کیے، یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں بہت ہی کامن ہے، اور میں اور آپ روز ہی یہ نتیجے نکالتے ہیں۔ اور اس وقت شام کے 6 ساڑھے 6 ہوئے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے میں تقریباً ہر پاکستان کے چینل کے اوپر 5 سے 7 لوگ بیٹھ جائیں گے، اور وہ پاکستان کے کیا دنیا کے مستقبل کے بارے میں نتیجے نکالنے بیٹھ جائیں گے۔
وہ آپ ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی کرسٹل بال ہے، یہ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ جو نتائج نکالیں گے یہ آربیٹریری نتائج ہیں، بغیر کسی بنیاد کے نتائج ہیں۔ اس کا جملہ کیا ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ڈسٹارٹڈ تھنکنگ کر رہے ہیں، کنٹامینیٹڈ تھنکنگ کر رہے ہیں؟ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ میں نے بہت سنا ہے لوگوں سے یہ جملہ، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا۔ کیسے پتہ؟ کیا طریقہ کار ہے پتہ کرنے کا؟ جو مومن ہے وہ اس طرح کی انفیرنسز نہیں نکالتا، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ یوں ہو رہا ہے، اب جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو اس کی بنیاد پر ہم کوئی رائے قائم کریں گے۔ ایکسپیریمنٹ سے پہلے، تجربے سے پہلے، معاملات کے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں، نتیجوں کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، اور نہ صرف پریڈکٹ کرنا بلکہ ان پر ایمان لے آنا اور باقاعدہ اس کے بارے میں ایک ریاکشن شو کر دینا اسی لمحے، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، اسی لمحے اس کے بارے میں نتیجہ قائم کر دینا، یہ ہے وہ ڈسٹارٹڈ تھنکنگ جو مومن میں کبھی بھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونے دیتا۔ وہ چیزوں کو اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا وہ ہوں، یعنی وہ نہ تو چیزوں کو میگنیفائی کرتا ہے اور نہ انہیں منیمائز کرتا ہے۔ کم روشنی کی ٹریجڈی کیا ہے؟ وہی تو ہم آج کے ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کم روشنی، انگلی میری اتنی بڑی ہے اور دیکھیے دکھائی کتنی بڑی دے رہی ہے۔ یہ پین ہے کس سائز کا؟ اس سائز کا، اور ذرا وہاں دیکھیے گا سامنے، وہاں دیکھیے آپ، وہاں دیکھیے کس سائز کا دکھائی دے رہا ہے، میگنیفائی ہو کے۔ یہ کم روشنی ہے نا، یہ کم کوگنیٹو کوشنٹ ہے نا، جس کی وجہ سے میں نے اتنی سی چیز کو اتنا بڑا کر لیا اور پھر بہت بڑی چیز کو چھوٹا کر لوں اسی پیمانے سے۔ تو یہ جو ذہن کی کیفیت ہے کہ اس کو، جس کے بارے میں آپ کے یعنی کہ ایک دماغ میں آپ سمجھیے کہ آپ نے ایک تصور قائم کر رکھا ہے کہ بہت نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس کو 100 خون معاف ہے۔ ایک جو آپ کو بہت پسند ہے، جو آپ کو بڑا حسین لگتا ہے، جس سے آپ کی بڑی محبت اور الفت ہے، وہ کچھ بھی کر دے کوئی بات نہیں۔ اور ایک جو آپ کو ناپسند ہے، جس کی عادات و اطوار آپ کو اچھی نہیں لگتی، جو کلچرلی یا سیکٹ کے حساب سے یا کسی مذہب کے حوالے سے آپ سے الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، تو اس کی اتنی سی بات کو بھی اتنا کر لینا۔ یہ جو انداز ہوتے ہیں یہ کنٹامیننٹس ہیں حضور، یہ کنٹامیننٹس ہیں جو کہ آپ کی کوگنیٹو کوشنٹ کو بچے کے بڑھنے نہیں دیں۔ تو ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ، چیزوں کو اتنا ہی سمجھنا جتنا وہ ہیں۔ ہمیں کتنا شوق ہے یہ کہ چیزوں کو سپرلیٹیوز میں بیان کرنا۔ بھائی آپ تو دنیا کے عظیم ترین مصور ہیں۔ ارے بھائی عظیم ترین مصور تو وہ ہے جو اپنی تصویر تو دکھاتا ہے، خود آج تک نظر ہی نہیں آیا، اس کو پھر کیا کہیں گے؟ اگر یہ ہیں جنہوں نے تصویر بنائی ہے یہ عظیم ترین ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سپرلیٹیوز میں باتیں نہیں کرتے مومن، وہ بات کرتے ہیں ڈگریز میں۔ آپ یہاں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہاں تصویروں میں آپ کی تصویر ان تصویروں میں سے بہترین تصویر ہے۔ آپ دنیا کے عظیم مصور نہیں ہو گئے کیونکہ اس کمرے میں لگی ہوئی تصویروں میں آپ کی تصویر سب سے بڑی۔ یہ ہے وہ کیفیت جو آپ کو کنٹامینیشن سے بچائے گی، آپ کے بچے کی جو کوگنیٹو کوشنٹ ہے اس کو بڑھائے گی۔ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا اور اتنا ہی دیکھنا جتنی وہ ایکچولی ہیں۔ یہ چیزوں کو میگنیفائی کون کرتا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے سائے کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اگلا کنٹامیننٹ ہے۔ اور اس میں کنٹامینیشن میں سب سے پہلے تو جناب آتی ہے آپ کی ایموشنالٹی یا آپ کی جذباتیت۔ جب بھی آپ زندگی میں کسی چیز کو بہت جذباتیت کے ساتھ دیکھیں گے، وہ آپ کو بہت بڑی لگے گی یا بہت چھوٹی لگے گی، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا اس وقت جذبہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم چیزوں کو ضرورت سے زیادہ ان کے بارے میں ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ہم انہیں بہت بڑے سٹیٹس پر لے جاتے ہیں، تو وہ جو سٹیٹس سامنے ان کا رکھا ہوتا ہے، جس میں ہم ان کے سامنے بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت،
تو وہاں بھی ہم اپنی عقل سلیم کو استعمال نہیں کرتے اور گڑبڑ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جو کیفیت بہت پاکستانی میں موجود ہے، ان کے کوگنیٹو کوشنٹ کو بہت بڑھاتی ہے، وہ ہے چیزوں کے بارے میں ایک ہنگامی کیفیت پیدا کر دینا، جس کو ہم ٹیکنیکلی کیٹاسٹرفائز کہتے ہیں۔ او بس یہ ملک یہ نہیں چل سکتا، یہ ختم ہو جائے گا، آپ دیکھیں یہ تو یار 50-60 سال سے میں سن رہا ہوں یہ ملک ختم ہونے والا ہے، بس کرو یار، کیٹاسٹرفائز، تباہی ہونے والی ہے، ختم ہو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو قیامت آنے والی تھی کچھ لوگوں کے مطابق، وہ دنیا کا وقت ختم ہو گیا، بھائی جا رہے ہیں، یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ابھی میں ان سے چند سے ملا ہوں جو 15-20 سال پہلے فرما رہے تھے، میں یار قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بھائی، وہ نہیں آئی ابھی تک۔ قیامت کی کیفیت ہر وقت ہر چیز میں دیکھنا، یہ جو ایک کنٹامنیشن ہے۔ اور یوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات میں یہ باتیں ضرور ہوں گی کہ اور کیا کیا کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں جن سے کہ کنٹامنیشن پیدا ہوتی ہے اور کوگنیٹو کوشنٹ جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے اور انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ آپ سوچئے ان کنٹامننٹس کے ساتھ جب آپ مسئلے حل کریں گے تو پھر مسئلے بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کراس روڈز کے اوپر فیصلے کریں گے ان ڈسٹورشنز کے ساتھ تو وہ فیصلے غلط ہو جائیں گے، اور اگر ان ڈسٹورشنز اور کنٹامنیشنز کے ساتھ آپ نے مذہب کا تصور، تہذیب کا تصور، معاشرے کا تصور، سیاسیات کا تصور اور خود خدائے بزرگ و برتر کا تصور بھی انہی ڈسٹورشنز کے ساتھ دیکھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ڈسٹارٹیڈ ہوگا، کس قدر الجھا ہوا ہوگا، اور اس سے انسان کس طرح ٹوٹیں گے جڑنے کی بجائے۔ ڈسٹورشنز کا سب سے بڑی ٹریجڈی یا پرابلم یہ ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں سے توڑ دیتی ہے، ان کو جوڑتی نہیں، اور مومن اس شخص کا نام ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔